بزرگان محترم، آج شب جمعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا موضوع کیا ہوتا ہے۔ سنت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آج کی مجلس میں کہتے سنتے ہیں، اور شب جمعہ میں ہم گفتگو کا آغاز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی نعت اور نظم اس سے جو ہے وہ کرتے ہیں، تو آج بھی اسی ترتیب کو باقی رکھتے ہوئے ایک نعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لکھی گئی ہے اس سے آغاز کرنا ہے۔ ہو کوئی آپ کے جیسا تو بتانا، ہو کوئی آپ کے جیسا تو بتانا، میرے نبی پہ فدا ہے سارا زمانہ۔ ہو کوئی آپ کے جیسا تو بتانا، میرے نبی پہ فدا ہے سارا زمانہ۔ گئے دنیا سے ہوا ایک زمانہ، گئے دنیا سے ہوا ایک زمانہ، ممکن نہیں ہے پھر بھی نقش پا کو مٹانا۔ ممکن نہیں ہے پھر بھی نقش پا کو مٹانا، ہے دارین میں وہی کامران، ہے یعنی دنیا اور آخرت۔ دارین کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت۔ ہے دارین میں وہی کامران، جس نے آپ کو نبی ہے مانا۔ یہاں ایک بات یاد رکھے، دو باتیں الگ الگ ہے۔ ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جاننا، اور دوسرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا۔ جاننا اور ماننا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس کی طرف اشارہ قرآن کریم کرتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا فرمایا؟ مفہوم ہے کہ یہ جو یہود ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اپنے باپ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ ان میں ایک گروہ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے کہ جو حق کو چھپاتی ہیں۔ حال یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ لوگ آباد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامات یہ ان کی کتاب میں بھی بیان کی گئی تھی۔ تو یہ لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوگی، لیکن دار الہجرت وہ کہاں ہوگا؟ مدینہ منورہ، نخلستان ہوگا۔ کتابوں میں یہ لکھا تھا نخلستان، جیسے ہم بولتے ہیں کہ ریگستان۔ ہمارے یہاں جو علاقہ ہے راجستھان، تو راجستھان کو کیا بولا جاتا ہے؟ ریگستان بھی بولا جاتا ہے، کہ وہاں ریت ہی ریت ہے، درخت اکا دکا ہوتے ہیں، دور دور تک درختوں کا جو ہے وہ نام و نشان نہیں۔ تو فرمایا کہ نخلستان یعنی کھجور کے درخت ہی درخت ہوں گے، باغات ہی باغات ہوں گے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائیں گے ہجرت فرما کر۔ تو یہ لوگ ہجرت کر کے آقا کے انتظار میں وہاں پہنچے ہیں، وہاں جا کر بسے ہیں، وہاں کالونی بنائی ہے،
اور وہاں وہ انتظار کیا کرتے تھے، اور جب ان کا جھگڑا ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی سامنے والے سے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ تم انتظار کرو، ہمارے اندر نبی آخر الزماں جو ہے وہ آنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کو معلوم تھا، لیکن حسد کی وجہ سے، جاننے کے باوجود، حسد ایسی بری بلا ہے، ایسا روحانی مرض ہے، اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ آدمی جانتا ہے کہ حق کیا ہے، آدمی جانتا ہے کہ سچ کیا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے انکار کرتا ہے، نہیں مانتا۔ انہوں نے بھی حسد کی وجہ سے ہی ایسا کیا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ بھئی نبوت پہ تو ہمارے گھرانے کا حق ہے، ہمارے گھرانے کا حق ہے، ہم بنو اسرائیل ہے، تو آخری نبی بھی کس میں آنا چاہیے تھا؟ بنو اسرائیل میں، اور آقا کس میں سے تھے؟ بنو اسماعیل میں سے۔ 7ویں پارے میں ایک اور مقام پر قرآن نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ وہی بات کہ ایمان نہیں لاتے، سب کچھ جانتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے مجھے ایک بات یاد آئی، انڈیا کے راشٹر پتا کون ہے؟ موہن داس کرم چند گاندھی، جو ہمارے گجرات سے ہی ہے، پوربندر کے۔ ایک بڑے شخص گزرے ہیں، دنیاوی فنون بھی انہوں نے خوب حاصل کیا تھا، اور دینی نالج بھی اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے بزرگوں کی صحبت انہیں میسر ہوئی تو پھر خوب دینی علوم سے بھی ان کو نوازا، اور انہوں نے انگریزی اور اردو دونوں زبان میں قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی نور اللہ مرقدہ۔ تفسیر ماجدی کے نام سے، تفسیر قرآن کے نام سے ان کی تفسیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جو یہ خود ایڈیٹر بھی تھے، بڑے ادیب تھے، اور ماہنامہ نکالتے تھے، رسالہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ہو گئی موہن داس کرم چند گاندھی سے، تو ان کے جو مضامین وہ لکھتے تھے اس کا مجموعہ چھپا ہوا ہے معاصرین کے نام سے، کتاب کا نام ہے معاصرین، یعنی ہم زمانہ۔ اس میں انہوں نے پھر فرق کیا ہے کہ کون مجھ سے چھوٹے ہیں تھے، کون مجھ سے بڑے، اور کون میرے ہم عمر۔ تو بہرحال انہوں نے شخصیات پر جو مضامین لکھے تو کتابی شکل میں اس کو پھر شائع کیا معاصرین کے نام سے۔ وہ کتاب ہے میرے پاس، اس میں جہاں انہوں نے موہن داس کرم چند گاندھی کا تذکرہ کیا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ گاندھی جی جو ہیں وہ ہر صبح ایک تو جلدی اٹھتے ہیں، جلدی اٹھنے کے بعد وہ پرارتھنا کرتے ہیں، اور پرارتھنا کے اندر وہ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور بعضوں نے لکھا کہ ان کو سورہ اخلاص جیسے زبانی یاد تھی ویسے ہی سورہ فاتحہ بھی ان کو زبانی یاد تھی، اور سورہ فاتحہ کی بھی وہ تلاوت کرتے تھے۔ تو اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ توحید کا بیان ہے سورہ اخلاص میں۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہو نہ ہو گاندھی جی ایک سے زائد خدا کے قائل نہیں ہوں گے، وہ ایک پرمیشور کے قائل ہوں گے، ایک خدا کے قائل ہوں گے، تبھی تو وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں روزانہ، اور ان کے اپنے معمولات میں سورہ فاتحہ یہ شامل ہے۔ تو وہ کہتے تھے مجھے موقع مل گیا گاندھی جی کا انٹرویو لینے کا،
تو میں نے انٹرویو لیا. یہاں ایک بات رک کر یاد رکھے، ان کا جو سناتن دھرم ہے، سناتن دھرم کے اندر بھی بتوں کی پوجا نہیں ہے. یہ جو بت بناتے ہیں، بتوں کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، سناتن دھرم کے اندر بھی مورتیوں کی پوجا نہیں ہے. ان کا تصور بھی خدا کے لیے وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے، اور وہ بھی اصل سناتن جو دھرم ہے وہ ایک خدا کے قائل ہے. تو گاندھی جی بھی سناتن دھرم کے پجاری تھے. تو مولانا عبد المجید دریابادی نے انٹرویو لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ ایک خدا میں بلیو کرتے ہو یا جیسے دوسروں کا عقیدہ ہے کہ لا تعداد خدا، تو ان میں آپ بلیو کرتے ہو، آپ کی مانیتا کیا ہے؟ تو گاندھی جی نے سعد اللہ صاحب جواب میں فرمایا کہ میں ایک پرمیشور کو مانتا ہوں، میں ایک پرمیشور کو مانتا ہوں. یہ انہوں نے صاف اپنی زبان سے کہا کہ میں ایک خدا کا قائل ہوں، ایک سے زائد خدا کا قائل نہیں ہوں. دوسرا سوال حضرت مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ذاکر بھائی ان سے یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ ریفارمر ہے، میسنجر ہے، وہ پروفٹ ہے. تو میرا یہ عقیدہ ہے ان کے تعلق سے، یہ گاندھی جی نے کہا. تو اس پر سوال کیا مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر، آخری میسنجر، آخری ریفارمر اور اللہ کا نبی مانتے ہو؟ تو حشیم بھائی انہوں نے لکھا کہ جواب میں گاندھی جی خاموش رہے، نہ ہاں کہا نہ نہ کہا. پہلے سوال کے جواب میں تو بھائی محمد کیا کہا تھا؟ ہاں کہا. ارے ہاں کہاں کا نہ کہا ہے کہ پہلے سوال کے جواب میں کہ میں کتنے خدا کو مانتا ہوں، میں ایک پرمیشور کو مانتا ہوں، ایک سے زیادہ کا میں قائل نہیں ہوں. دوسرا سوال جب آیا، دیکھیے لوگ یہاں آ کر ہی مار کھاتے ہیں. بہت سے لوگ آج بھی دنیا میں کیا ہے، ایک خدا کے قائل ہے، لیکن بات آ کر یہیں پر جو ہے اٹک جاتی ہے. تو خیر بہرحال، اور ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور آقا کی رسالت کا بھی، اور نہ صرف رسالت بلکہ آقا کو آخری نبی بھی مانے. تو گاندھی جی چپ رہے، کچھ نہیں کہا. اب مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ گاندھی جی حضور کی رسالت کے بھی قائل، توحید کے تو قائل تھے ہی، وہ مسلمان تھے. یہ ان کا ماننا تھا کہ وہ مسلمان تھے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض جگہ سکوت یعنی خاموش رہنا، اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ ہاں سمجھا جاتا ہے، اقرار سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا. لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ نہیں، یہاں مولانا عبد المجید دریابادی نے ٹھوکر کھائی ہے. اس لیے کہ ایمان مجمل میں نے اور آپ نے تو ذاکر بھائی شاید آدھی یاد کی ہوگی، مدرسے میں ہمیں تو اتنا ہی سکھایا گیا ہوگا کہ ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. سعد اللہ صاحب اتنا ہی یاد کیا تھا. ہاں، لیکن آپ اپنے پوتے نواسے اور میرے اور محمد کے تو اپنے بیٹے ہیں، اب تو دادا نانا بن گئے ہو، ہم دونوں بھی نہیں بنے. تو بہرحال اب جو کتاب ہے، بعض کتابیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جملہ بھی بڑھایا گیا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یعنی معنی یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا، تسلیم کرنا. ہاں، تسلیم کرنا. تو انہوں نے زبان سے تو اقرار نہیں کیا، اور کوئی ایسی مجبوری اس وقت ان کے سامنے تھی نہیں. بعض مرتبہ چلو مجبوری ہو
تو بھی پھر اس پر کچھ بحث ہو سکتی ہے، کچھ غور و فکر ہو سکتا ہے، لیکن اس انٹرویو میں تو گاندھی جی کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی اور انہوں نے صاف صاف اقرار نہیں کیا۔ تو بہرحال پھر علماء نے یہ لکھا کہ ان کی بعد کی زندگی بھی دیکھو، تو بعد کی زندگی بھی گاندھی جی کی مسلمانوں والی تو نہیں تھی۔ انہوں نے ٹھیک ہے وہ انسانیت پسند تھے، امن پسند تھے، وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں والی زندگی ان کی وہ نہیں تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا اور ان کو گولی ماری مارنے والے نے، تو ان کے منہ سے، زبان سے جو آخری جملہ نکلا وہ تھا ہے رام۔ ہاں، ہے رام ان کی زبان سے نکلا۔ اگر مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ذاکر بھائی بات ویسی ہوتی تو ان کی زبان سے یا اللہ نکلنا چاہیے تھا۔ دوسری بات کہ ان کے قریبی لوگوں کو تو عمران بھائی پتہ ہوتا اور وہ کیا کرتے؟ دفناتے ان کو۔ ہاں، ان کو جلایا نہیں جاتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کیا ہوا۔ خیر، میں تو آپ کو اس پہ سمجھا رہا تھا کہ یاد رکھے ایمان لانے کے لیے نبی کو نبی ماننا ضروری ہے اور آخری نبی ماننا ضروری ہے، جاننا ضروری، ہاں جاننا ضروری نہیں، کافی نہیں ہے، جاننا یہ کافی نہیں ہے، ماننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہے دارین میں وہی کامران جس نے آپ کو نبی ہے مانا۔ آگے ملے گا اس کو رضا کا پروانہ، جس نے حضور کو نبی مانا تو اسے کیا ملے گا؟ خدا کی رضا کا پروانہ ملے گا اس کو، رضا کا پروانہ نہیں، اس سے پہلے ہے آئے دنیا میں عقل مند و دانا، آئے دنیا میں عقل مند و دانا مگر آیا نہ کوئی آپ سا دانا۔ یعنی دنیا میں بڑے بڑے عقل مند لوگ آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا عقل مند کون نہیں آیا۔ ابن خلدون نے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے سعد اللہ صاحب، کہ ساری دنیا کے لوگوں کی عقلوں کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور نبی کی عقل کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو کون سا پلہ جھک جائے گا؟ نبی کی عقل کا پلڑا وہ جھک جائے گا۔ تو ایک طرف سارے دنیا کے بڑے بڑے عقل مند لوگ، ان کی عقلوں کو آپ ترازو کے اندر رکھ لے اور ایک طرف نبی کی عقل کو رکھ لے تو وہ فوقیت لے جائے گی۔ تو آئے دنیا میں عقل مند و دانا مگر آیا نہ کوئی آپ سا دانا، ملے گا اسے رضا کا پروانہ، ہوگا فردوس اس کا ٹھکانہ۔ فردوس یعنی جنت۔ قرآن نے بھی کہا ہے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کل آپ پڑھیں گے سورہ کہف تو اس میں آئے گا کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ تو بہرحال ہوگا فردوس اس کا ٹھکانہ۔ آخری مصرع ہے خدا کرے سب کے ایمان کی حفاظت، خدا کرے سب کے ایمان کی حفاظت، ہے سلام فتنوں سے پر یہ زمانہ، ہے سلام فتنوں سے پر یہ زمانہ۔ بہرحال تو سنت کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا تھا، تو اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ سنت کا راستہ جو کہلاتا ہے، سنت کا راستہ جو کہلاتا ہے منزل تک آدمی کو پہنچاتا ہے۔ منزل ہماری کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ منزل کیا ہے؟ یہ مت کہنا جنت، جنت تو اللہ دے گا۔ ہاں، جنت مانگنا دعا میں حضور نے سکھایا ہے ہمیں، تو جنت مانگنا جائز ہے، مانگنا چاہیے، لیکن منزل کیا ہونی چاہیے ہماری؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ جو ہے وہ میری اور آپ کی منزل ہونی چاہیے۔ تو راستہ سنت کا جو کہلاتا ہے منزل تک آدمی کو پہنچاتا ہے، بچاتا ہے جو جہنم میں جانے سے، بچاتا ہے
جو جہنم میں جانے سے اور مستحق کے جنت بناتا ہے۔ بہرحال تو سنت، اس کے تعلق سے جو ہے گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بنائی، ایک مثبت اور دوسرا منفی پہلو ہے، ایک اثبات ہے، دوسرا نفی ہے۔ ضد، ہر چیز کی ایک ضد ہے، ضدین۔ تو اگر اجالا ہے تو ساتھ میں اندھیرا بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، مرد ہے تو عورت بھی ہے، کمزور ہے تو طاقتور بھی ہے، مومن ہے تو غیر مومن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے، تو اسی طرح ایک ہے سنت، اور سنت کی ضد کیا ہے؟ بدعت۔ سنت کی ضد کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو سنت کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، اور بدعت سے دور رہنے کا اور بچنے کا ذاکر بھائی مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر نماز کی سنتیں جو ہم نے شروع کی ہیں وہ کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اب یہ جو مثال ہے اتنی بہترین مثال ہے، اس میں دونوں چیز آ جائے گی، دونوں بات آ جائے گی، سنت بھی اور بدعت بھی۔ یہ مثال دیتے تھے ہمارے گجرات کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ۔ تو حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ سنت اور بدعت کی مثال جو ہے وہ سمجھ لیجئے۔ وہ فرماتے تھے کہ نوٹ ہوتی ہے، حکومت جو نوٹ چلاتی ہے تو نوٹ کے اوپر حکومت کا کیا ہوتا ہے؟ اسٹمپ ہوتا ہے، سکہ ہوتا ہے، مہر، یہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جو نوٹ ہے ہاشم بھائی، اس کے اندر تین باتیں ہوتی ہے، ایک کاغذ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر محمد کیا ہوتا ہے؟ رنگ، اس کا ایک اپنا کلر اور رنگ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں نوٹ کے اندر ہوتی ہے، اور چوتھی اور سب سے اہم چیز وہی مہر، سکہ اور اسٹیمپ۔ اب ایک آدمی حضرت فرماتے ہیں کہ حکومت جو نوٹ چلاتی ہے، سرکاری جو نوٹ ہے وہ ایک دم بوسیدہ ہے، ایک دم پرانی ہو چکی ہے، پھٹی پرانی، وہ ایک نوٹ ہے اور ایک آدمی کے پاس ہے، اور اسی آدمی کے پاس پھر اس نے یہ کیا کہ حکومت نے جو نوٹ بنوائی ہے اس نے جو کاغذ استعمال کیا اس سے اعلیٰ کاغذ عمران بھائی کس نے استعمال کیا؟ اس آدمی نے۔ تو ایک تو حکومت کی جو نوٹ، اس نے جو کاغذ استعمال کیا اس سے اعلیٰ ایک آدمی کرتا ہے، حکومت نے جو اس کی کیا کی ہے، کٹنگ کی ہے، اس سے بہترین کٹنگ وہ آدمی کرتا ہے، اور تیسرا حکومت نے جو اس کی تزئین کی ہے اس سے زیادہ خوبصورت وہ اس نوٹ کو بناتا ہے، اس پہ 20، 50، 100 جو بھی ہے، 500، 1000 وہ بھی اس نے لکھ دیا، اور وہ دکاندار کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، میں ہم دیز میں جا کر ذاکر بھائی سے کہ بھائی لو یہ اچھے سے اچھا کاغذ ہے، اچھے سے اچھی ہم نے کٹنگ کی ہے، خوبصورتی کا معیار بھی حکومت جو نوٹ بناتی ہے سرکاری جو نوٹ ہے اس سے اعلیٰ ہے۔ تو دکاندار قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، بلکہ بعض دکاندار ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ پولیس کو فون کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ آدمی بغاوت کر رہا ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ نوٹ چلا رہا ہے، مارکیٹ کے اندر کوشش کر رہا ہے، اور پولیس آ کر اس کو کیا لگا دے گی؟ ہتھکڑی لگا کر اپنے ساتھ لے جائے گی، حالانکہ اس کے پاس کیا ہے؟ کاغذ حکومت کی نوٹ سے اعلیٰ، کٹنگ جو حکومت نے کی نوٹ کی اس سے اعلیٰ، تزئین خوبصورتی حکومت نے جو کی اس سے جو ہے اعلیٰ، تمام چیزیں اعلیٰ ہے، لیکن وہ نوٹ مارکیٹ میں کیوں نہیں چلی؟ دکاندار نے کیوں قبول نہیں کی؟ صرف ایک چیز اس میں نہیں تھی، کیا نہیں تھا؟ اسٹیمپ نہیں تھا، سکہ اور مہر نہیں تھی۔ فرمایا کہ آدمی بدعت والا جو کام کرے گا، سنت کے خلاف کام کرتا ہے اور عمدہ سے عمدہ نظر آتا ہے،
خوب محنت مشقت جو ہے وہ کرتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، دن بھر جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے یا عبادت کرتا ہے، خوب محنت مشقت کرتا ہے، لیکن وہ عمل سنت سے ہٹ کر ہے، پتہ چلا کہ اس عمل پر اللہ کی مہر اور نبی کی مہر نہیں ہے، تو چاہے وہ کام کتنا ہی اعلیٰ ہو، اللہ رب العزت اسے قبول نہیں کریں گے، بلکہ جیسے پولیس اس کو ہتھکڑی لگائے گی، اسی کا نام بدعت ہے کہ جس عمل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند، سکہ، مہر، اسٹیمپ نہ ہو، اللہ رب العزت اسے نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرتے بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسے کہاں ڈالیں گے؟ جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ بدعت کرنے والا، علماء نے لکھا کہ بدعتی بہت بڑا گنہگار ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے اللہ کے پاس سے، اسے انکمپلیٹ سمجھتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لیکن یہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ حضور کے دین کو گویا کہ انکمپلیٹ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ عمل تو ایسے ہونا چاہیے تھا، جو میری سمجھ میں ہے ویسے جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، کچھ لوگ قریب آئیں گے، فرشتے آ کر کہیں گے کہ ان کو قریب بھی مت آنے دینا، حضور فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہے، فرمایا جائے گا جواب میں نہیں یہ بدعتی لوگ ہیں، اس نے تمہارے دنیا سے جانے کے بعد دین کے اندر اضافہ کیا تھا، چیزوں کو جو ہے وہ ایجاد کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر کہیں گے کہ ان کو یہاں سے کیا کرو، بھگاؤ، دور جو ہے وہ ہٹاؤ۔ تو بہرحال انشاءاللہ جو سنت پر بات ہوگی، جو اپوزٹ پہلو ہے ضد بدعت، اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ کوشش یہ کریں گے ایک ہفتے سنت پہ بات کریں گے اور دوسرے ہفتے اس کی ضد بدعت کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے۔ اس موضوع پر بہت کم بات ہوتی ہے کہ بھائی بدعت کیا ہے۔ بعض مرتبہ میں اور آپ اوڈھوں میں رہتے ہیں، تذبذب میں رہتے ہیں، تو پتہ نہیں یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، ہاں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی کرے کہ نہ کرے۔ اور پھر یہ آدمی حافظ یوسف 8 دن تک اس میں شامل نہیں ہوتا، 9ویں دن شامل ہو جاتا ہے اس عمل میں۔ یہ بڑے میاں ذاکر بھائی وہ شامل ہو جاتا ہے، کیوں؟ یہی پتہ نہیں کہ یہ عمل حضور سے ثابت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے۔ اور 8 دن تک تو وہ میں نے کہا تھا تو بالکل جمے رہے میری بات پہ، میری بات کیا شریعت کی بات ہے، جمے رہے، لیکن پھر وہی کیونکہ مزاج بھی بڑے میاں کا ویسا ہی ہے، دل مکی دل نوے داڑ ہے۔ تو خیر بہرحال وہ جو ہے ہم انشاءاللہ ایک ہفتے، ویسے رمضان مبارک بھی قریب آ رہا ہے تو دیکھیں گے۔ چلے جلدی جلدی سن لے۔ سنت بھائی محمد ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ نماز میں نے اس لیے چنا کہ بقول حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ کہ چاہے آدمی حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، مفتی بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، فرمایا کہ عام طور پر وضو اور نماز بچپن میں مکتب میں جیسا سیکھا ویسے ہی پڑھتا ہے۔ یہ حضرت کا ملفوظ ہے، میری بات نہیں ہے۔ حالانکہ حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، مفتی صاحب جو ہے بن گیا، لیکن وہ اپنے عمل پہ نظر نہیں جاتی ہیں۔ یہ لوگ کہنے آپ کہ کھوڑ جائے کھاپڑ جائے پڑھے لی عادت کوئی لڑے ان کی نہیں جائے۔ تو وہ پھر چونکہ بڑا آدمی ہے تو کوئی ان کو ذاکر بھائی کہہ بھی نہیں سکتا دیکھے تو، بلکہ وہ خود سوچتا ہے کہ اللہ مارو عمل صحیح سے کہ مجھے مفتی صاحب نے صحیح سے ہے تہاں پوتے وہاں پرابلم میں آ جائے، تو وہ کہہ بھی جو ہے نہیں سکتے۔ اور واقعی میں نے دیکھا، دیکھیں آپ بعض عالم بڑے ہوں گے مفتی صاحب، لیکن آپ مارک کرنا سجدے میں جائیں گے حافظ قرآن کوہنی زمین سے لگی ہوگی، حالانکہ یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ یہ تو عورت کا سجدہ ہے کہ عورت سجدے میں جائے گی تو اس کا ہاتھ کیا ہے زمین سے ٹچ ہوگا، لگا ہوا ہوگا، لیکن مردوں کے سجدے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نہ زمین سے لگا ہوا ہوگا اور نہ ہمارے پہلو سے جو ہے وہ لگا ہوا ہوگا۔ اب تو ایک آدمی ذاکر بھائی مسجد میں زیادہ نہیں آ رہا، شاید بیمار ہوں گے، ورنہ وہ حافظ یوسف کو معلوم ہے وہ تو جھگڑتا تھا، وہ بھائی عبد الجلیل موروکو والا
ہیں عمران بھائی؟ ہاں وہ اگر کوئی سجدہ یوں کرے تو جو نماز پڑھی تھوا دے تو دینا آج. ہاں میں نے خود دیکھا, بلکہ میرے پاس آیا, میں نے کیا مول صاحب تمہیں کہ نہیں, میں کہ بھائی ہوں تو کھیم پڑھاوے نہیں ہمرے تو میں ہوں کروں ہیں. تو خیر بہرحال تو یہ سنت کے خلاف ہے. لیکن آپ دیکھنا حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, مفتی صاحب ہے, لیکن نماز وہ وہی بچپن سے جو سیکھی ہے جیسے حضرت نے فرمایا تو ویسے ہی. تو جلدی جلدی سن لے, بات ختم کرتے ہیں. آپ کو بتایا تھا نماز میں ٹوٹل سنت کتنی ہے؟ 60 سنت ہے ٹوٹل. پوری نماز میں 60 سنت ہے. اس میں 60 سنتیں تکبیر تحریمہ کی ہے. نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے, ہے نا. ہاں نیت یہ نماز کے باہر کا عمل ہے. نماز اصل میں شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیت سے نہیں, نیت باہر کا عمل ہے. لیکن چونکہ وہ ساتھ میں لگا ہوا ہے, واگھا بارڈر ہے بھائی محمد, واگھا بارڈر ہے, اس لیے یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ وہی ہے. تو نمبر 1 7 سنت, پھر گفتگو ختم کرتے ہیں. 7 اور میرا اور آپ کا سعد اللہ بھائی آج اتنا ہی ساتھ ہے. تو نمبر 1 کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. نماز میں سنت ہے پہلی تکبیر تحریمہ کی, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا نمبر 1. نمبر 2 تکبیر تحریمہ سے پہلے اٹھانا. اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ پہلے پڑھتے ہیں, ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں. سنت یہ لکھی ہے کہ ہاتھ کیا کرنا ہے؟ پہلے اٹھانا, یعنی یوں اٹھا لیں گے. اور تکبیر تحریمہ دونوں دیکھ لو. جو سنت ہے وہ یہ ہے اللہ اکبر, اور بعض لوگ کرتے ہیں اللہ اکبر. دونوں میں فرق ہوا نا. تو یہ تو پہلے دونوں ہاتھ اٹھانا, پھر تکبیر تحریمہ جو ہے کہنا. نمبر 3 سعد اللہ صاحب آپ تو یہاں تک ہاتھ لے جائیں گے, لیکن امام ابو حنیفہ کے یہاں کانوں کی لو تک. تو تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ کانوں کی لو تک جو ہے وہ ہاتھوں کو لے جانا یہاں تک. اور چوتھے نمبر پر ہے انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا. کیا رکھنا؟ کھلی ہوئی, کہ یوں کھلی ہوئی, ایک دم ملی ہوئی بھی نہ ہو. بعض لوگ ملی ہوئی رکھتے ہیں, ایک دم کھلی ہوئی بھی نہ ہو, یعنی اس کے حالت پر جو ہے وہ رکھنا. کچھ ملی ہوگی, کچھ کھلی ہوئی جو ہے ہوگی. کتنی ہو گئی؟ 4 سنت ہوئی نا, جزاک اللہ. 5ویں نمبر پر اس کا رخ ہتھیلی کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا. کہاں ہونا؟ یہاں بھی ہم خلاف سنت کام کرتے ہیں. ادھر دیکھو, بعض لوگ یوں کول باندھتے ہیں اللہ اکبر, تو ہتھیلی کا رخ کہاں ہوا؟ چہرے کی طرف. اور بعض لوگ محمد کیسے کہتے ہیں اللہ اکبر, آسمان کی طرف رخ ہو گیا, ہے نا. اور سنت طریقہ ہے کہ اس کا رخ کدھر ہو؟ قبلے کی طرف ہو. 5. 6 نمبر سر کو نہ جھکانا. یہاں بھی آپ دیکھنا بعض لوگ وہ مکبر تکبیر کہہ رہا ہوگا تو یوں سر جھکائیں گے, اور بعض تو بڑے ادب سے حافظ صاحب یوں ادب سے جو ہے وہ سر جھکائیں گے. نہیں, اب نماز شروع ہو رہی ہے, میرا اور آپ کا پورا وجود قبلے کی طرف ہو. پورا وجود کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف. اب سر کو ہم جھکا دیں گے تو سعد اللہ صاحب قبلے کی طرف ہوا ہمارا چہرہ یا زمین کی طرف ہوا؟ زمین کی طرف ہوا نا. اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب ہم نماز شروع کریں میرا اور آپ کا پورا رخ کدھر ہو؟ قبلے کی طرف جو ہے وہ ہو. تو یہ نمبر 6. تو یاد رکھو کہ سر کو جھکانا نہیں ہے, بلکہ کہاں, اور اٹھانا بھی نہیں ہے. اور بعض لوگ خبر نہیں, پتہ نہیں, وہ جو ہے اوپر اٹھاتے سر. تو سر اوپر اٹھائیں گے تو بھی غلط ہے, نیچے ہے تو بھی غلط ہے. کہاں ہونا چاہیے؟ سیدھا. اور ویسے بھی آدمی کو سیدھا ہی ہونا چاہیے, الٹا ٹیڑھا ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ ہے نمبر 7 عمران بھائی, کیا ہے کہ سعد اللہ صاحب تو یہاں ہاتھ باندھیں گے. اور یہ ہمارے اعتبار سے, امام ابو حنیفہ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ہاتھ ناف کے نیچے ہونا. کہاں ہونا چاہیے؟ ڈیوٹی ذاکر بھائی, ایک ہماری نے ہماری ڈیوٹی کہ کہاں ہونا چاہیے اس کی نیچے. اب یہاں بھی غلطی کرتے ہم. وہ بعض لوگوں کو شیخ سدیس کی اسٹائل ماننی ہوتی ہے. ہاں, بچپن سے ہم کو سکھایا کہ ہاشم بھائی کیا ہے, 3 انگلی جب ہم باندھیں گے تو یوں ملانی ہے, اور یہ دونوں سے کیا کرنا ہے. لیکن شیخ سدیس کو آپ دیکھنا اس نے ہاتھ یوں رکھا ہوتا ہے. تب ہم بھی ٹی وی پہ جو ہے وہ دیکھا شیخ سدیس کو, تو اللہ اکبر, تو وہی شیخ سدیس کی اسٹائل. ہمارے بعد حافظ صاحب کی تراویح میں وہ شیخ سدیس تھی.
میں کہنے کہ خبر نہیں ملے جو جو کرو ہے تو وہ یوں جو ہے وہ باندھتے ہیں. سمجھ آئے کہ نہیں؟ خیر وہ ان کے اعتبار سے ہوگی دلیل، مجھے نہیں معلوم، اور یہ حضرت امام شافعی کی اپنی دلیل ہے، لیکن ہمیں کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے جو ہے وہ باندھنا ہے. تو تکبیر تحریمہ میں یہ کل 7 سنتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وقت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.